السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات اس وقت عرفات میں ہیں اور حج جیسے عظیم عبادت کو ادا کر رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ مسجد نمرہ پہنچ جائے کسی طریقے سے، اور مسجد نمرہ کے اندر یا مسجد نمرہ کے باہر جہاں تک صفوف پہنچتی ہے، وہاں کسی بھی جگہ صف کے اندر ان کو جگہ ملے، اور وہ ظہر اور عصر دونوں نمازیں مسجد نمرہ کے اندر اس خطیب کے پیچھے جو امام حج ہے اس کے پیچھے پڑھے، تو امید ہے انشاءاللہ کہ وہ دونوں نمازیں ہو جائے گی۔ اگرچہ اس میں بھی بعض حضرات اختلاف کر رہے ہیں ہمارے علماء احناف، لیکن اللہ پاک سے امید ہے کہ وہ اگر وہیں پر پڑھ لیں تو ان کی ہو جائے گی۔ لیکن ایک عرض یہ ہے کہ بہت سارے حضرات حجاج کرام اس طریقے سے کرتے ہیں کہ مسجد نمرہ سے کافی فاصلے کے اوپر اور درمیان میں راستے ہوتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اور مختلف جگہوں کے اندر کھڑے ہو کر بس لاؤڈ سپیکر کے اندر جو آواز آتی ہے، یا پھر یہ کہ انہوں نے اپنے موبائل فون آن رکھے ہیں اور اس کے اندر جو تکبیرات آتی ہیں تو اسی امام کے پیچھے اقتداء کرتے ہیں، نہ وہ یہ تمیز کرتے ہیں کہ ہم امام سے آگے تو نہیں ہیں، اور نہ یہ بات ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہے یا صفوف کے ساتھ ان کے صفوف متصل ہیں۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم شریف کے اندر جو امام نماز ادا کرتا ہے تو پھر پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہو وہ ان کے پیچھے اقتداء کریں، تو اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی۔ خصوصاً جو ہمارے علاقے کے حجاج کرام ہیں احناف، تو وہ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، دوسروں کی بھی نہیں ہوتی، اگر امام سے ادھر ادھر ہو جائیں، اور ان حضرات کی بھی نہیں ہوتی، تو اتنے فاصلے سے نماز نہ پڑھے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ حجاج کرام اپنے خیموں کے اندر خود اپنی نمازیں پڑھے تو پھر وہ دونوں نمازوں کو ایک ساتھ نہ پڑھے، بلکہ اس کے لیے ہمارے نزدیک جو امام حج ہے وہ شرط ہے۔ اور چونکہ خیموں کے اندر جو ہم نماز پڑھتے ہیں عرفات کے اندر، تو وہ امام حج کے پیچھے نہیں ہے، وہ ہمارے گروپ کا کوئی حاجی صاحب ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے ظہر کے اندر ظہر کی نماز پڑھی جائے اور عصر کے اندر عصر کی نماز پڑھی جائے۔ اور بعض رات نے یہ توجیہ نکالی ہے کہ ہم ظہر کی نماز مؤخر کر کے آخر وقت میں پڑھے اور عصر کی نماز اس کو مقدم کر کے اول وقت میں پڑھے، تو جمع کی صورت بھی بن جائے گی۔ تو یہ یہاں پر نہیں ہے، وہ سفر کے اندر ہے۔ عرفات کے اندر تو یہ ہے کہ یہاں ظہر اور عصر کی ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس امام کے پیچھے جو امام حج ہے، اور جو حضرات ادھر ادھر ان کے علاوہ پڑھ رہے ہیں، چونکہ وہاں وہ نہیں پہنچ پاتے اور نہ اتنا مجمع اس امام کے پیچھے جمع ہو سکتے ہیں۔ خود ہم نے اس بات کو دیکھا ہے، آزمایا ہے کہ وہاں اتنی رش ہوتی ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آدمی زمین سے 6 انچ اوپر چلتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو وہاں نماز پڑھنی بہت زیادہ مشکل، الا یہ کہ جو پہنچ جائے صفوں کے اندر بیٹھ جائے وہ الگ بات ہے۔ تو آپ حضرات سے التماس ہیں کہ وہاں علماء کرام بھی موجود ہوں گے، ان کی باتوں پر عمل کرے، اور یا پھر جو میری آواز جو سن رہے ہوں تو وہ اپنے اپنے خیموں میں جماعت یا انفرادی طور پہ اپنی نمازیں پڑھ لیں۔ ظہر کے وقت کے اندر ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ وقوف کے لیے اور دعاؤں کے لیے اور عاجزی اور زاری کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر جب عصر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو پھر عصر کی نماز پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔